اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ جو اندہ نزدیک ہیں ربی کا رب کا آپ کے ان الذین عند ربی کا بے شک جو آپ کے رب کے حضور میں ہیں لا نہیں یستکبرون وہ سرکشی کرتے ان سے عبادت ہی اس کی ہی ضمیر اشارہ ہے اللہ کی طرف ان عبادت ہی اس کی عبادت سے لا یستکبرون ان عبادت ہی وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَ اور وہ تسبیح کرتے ہیں ہو اس کی اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں وَلَهُ اور اس کے لیے اس کی بارگاہ میں یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں وَلَهُ یسجدون اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے، فرشتوں کا، اور فرشتوں کے عمل کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک جو آپ کے رب کے حضور ہیں، یعنی مطلب ہے ملائکہ، فرشتے جو اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، تو وہ اتنے مقام پر ہو کر، بلند مقام پر، اللہ کے قرب میں، اللہ کے نزدیک ہو کر ان کا عمل بیان کیا۔ 3 اعمال ان کے ذکر کیے۔ پہلا فرمایا لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ گناہوں سے وہ پاک ہیں، نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، شہوت سے، غضب سے، کینہ، حسد، یہ ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطہر بنایا ہے۔ تو اتنے مقام پر ہو کر بھی وہ اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عبادت گزاری کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 164 سے لے کر 166، اس میں فرمایا، فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے قیام کی جگہ مقرر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جو بھی فرشتہ ہے اس کے قیام کی جگہ کو مقرر کر دیا ہے کہ اس نے یہاں کھڑا ہونا ہے، یہاں ڈیوٹی دینی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم بھی صف باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات میں بھی فرشتوں کی ڈیوٹی، ان کی تسبیحات کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورۃ زمر آیت نمبر 75 اس میں فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ انہیں عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اتنی قربت، اتنی حضوری، اتنی نزدیکی میں وہ متکبر نہیں ہوتے، وہ اس کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے،
बाल बराबर भी इनहिराफ नहीं करते और जैसा मालिक हुक्म देता है वो बजा लाते हैं। तो जब फरिश्तों का ये हाल है तो इंसान जिसके साथ ख्वाहिशात भी हैं, जिसके साथ नफसानियत भी है, जिस पर मादी हमले भी हैं, दुनियावी हमले भी हैं, नफ्स के हमले भी हैं, नफ्स की साजिशें भी हैं, और ये सारे हथकंडे और दुनिया के ज़ेब ज़ीनत भी है, रंगीनियां भी हैं, फिर शैतान के हमले भी हैं। तो जब जो मलाइका हैं वो अल्लाह की हजूरी में होकर मुतकब्बिर नहीं होते और रब की बारगाह में झुके रहते हैं, तस्बीह करते रहते हैं, तो फिर इंसान इतने खतरात में गिरा हुआ वो रब की इबादत से कैसे गाफिल हो गया, वो रब की इबादत से कैसे मुतकब्बिर हो गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां आखिर सूरत में फरिश्तों के अमल का जिक्र किया है कि उनकी हुजूरी, उनकी कुर्बत देखो कि उस हाल में भी वो रब को नहीं भूलते। फरमाया वयुसब्बिहूना, और वो उसकी तस्बीह करते रहते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होगा कि क्या फरिश्ते फिर इंसानों से अफजल हो गए? तो जैसी आजमाइश होती है अफजलियत भी फिर वैसी ही नसीब होती है। फरिश्ते बेशक अल्लाह की हुजूरी में हैं, अल्लाह के कुर्ब में हैं, उसके नजदीक हैं, लेकिन जो रुसुल फरिश्ते हैं उनसे अफजल अंबिया किराम और रुसुल इज़ाम है। जो बशरी रसूल हैं वो उनसे अफजल है, मलाइका रसूल से, मलाइका रसूलों से जो वही लाते हैं उनसे बेहतर, उनसे अफजल बशरी अंबिया और रसूल हैं, क्योंकि इसमें इम्तिहान आ जाता है कि फरिश्तों को साफ माहौल मुयस्सर है, नूरानी माहौल, पाकीज़ा माहौल मुयस्सर है, लिहाजा उनके लिए इबादत करना आसान है। जबकि इंसान पर तरह तरह से हमले हो रहे हैं, इसलिए इंसान पर इन अमाल को बजा लाना मुश्किल है। तो जैसे इंसान की आजमाइश है वैसे ही इसका मकाम है। तो अफजलियत के लिहाज से जो बशर लिबास बशरी में अंबिया किराम और रसूल, वो मलाइका रसूल से अफजल है, और जो मलाइका रसूल है वो आम मोमिनीन से अफजल है, और फिर जो आम मोमिनीन है वो आम फरिश्तों से अफजल है, और आम फरिश्ते जो हैं वो बाकी जो अहले ईमान के अलावा इंसान है उनसे अफजल है। तो ये पूरी दर्जा बंदी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका यह दूसरा अमल जिक्र किया, फरमाया वयुसब्बिहूना, उसकी तस्बीह करते रहते हैं। और आगे तीसरा जिक्र किया वलहू यस्जुदून, और उसकी बारगाह में सजदा रेज रहते हैं। ये आयत सजदा है, आयत सजदा है, यह सूरतुल आराफ की जो ये कुरान मजीद का पहला सजदा है 9वें पारे में, आयत नंबर 206 सूरतुल आराफ की। इसलिए आप में से हर एक ने जो अभी सजदा कर सकते हैं अभी कर लें, वरना बाद में हर एक ने सजदा करना है। सजदा है सजदा तिलावत। तो फरमाया तीसरी उनकी खूबी है, उनका अमल है कि वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहते हैं। ये तीन खूबियां अल्लाह ताला ने जिक्र की। मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बत पाना चाहता है, अल्लाह की नजदीकी पाना चाहता है, उसकी हजूरी में जाना चाहता है, वो इन तीनों अमाल को बजा लाए। इबादत गुजारी इख्तियार करे, अल्लाह की तस्बीह करे और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजियां करे। ये गोया उसे फरिश्तों जैसी पकीजगी नसीब हो जाएगी, फरिश्तों जैसी तहारत नसीब हो जाएगी जो भी इन अमाल को बजा लाएगा। अब यहाँ एक दो मसले हैं वो भी आपके सामने जिक्र कर दूं। एक तो ये सजदा तिलावत किस पर करना वाजिब है। ये बात याद रखें
کہ جب بھی کوئی بندہ سجدہ تلاوت سجدہ آیت سجدہ جب بھی کوئی بندہ تلاوت کرے گا تو وہ خود بھی سجدہ کرے گا اور جو اس کو سنے گا وہ بھی سجدہ کرے گا. ہر پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. ہر پڑھنے اور سننے والے پر. اس پر قرآن مجید میں بھی دلائل موجود ہیں. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. فرمایا جب بھی ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. جب بھی ان پر قرآن پڑھا جائے وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ بھی آیت سجدہ ہے. سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21 کی جو میں نے آپ کو لکھوائی. فرمایا جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب بھی آیت سجدہ آتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو منافق ہے مشرک ہے منکر ہے وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس میں اللہ تعالی نے سجدہ نہ کرنے کی ان کے عمل کی مذمت کی ہے. تو کسی بھی عمل کی مذمت کسی بھی فعل کو ترک کرنے پر مذمت اگر اللہ کی طرف سے آئے تو وہ اس کے واجب ہونے پر دلیل ہوتی ہے. اس کے واجب ہونے پر دلیل ہوتی ہے. تو یہ آیت مبارکہ بھی سجدہ کی آیت سجدہ تلاوت کے وجوب پر دلیل ہے. اور پھر ایک اور آیت مبارکہ سورۃ النجم آیت نمبر 62. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. تو اس میں بھی سجدہ کرنے کا حکم آ گیا مطلقاً یہاں حکم آ گیا. یہ دونوں آیتیں میں نے جو آپ کو لکھوائی ہیں سورۃ الانشقاق اور سورۃ النجم کی یہ بھی آیتیں سجدہ ہیں دونوں آیتیں. لہٰذا آپ میں سے ہر ایک نے 3 سجدے کرنے ہیں. ایک سورۃ الاعراف اور دوسرا سورۃ الانشقاق اور تیسرا سورۃ النجم. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ سجدہ ہر اس بندے پر ہے جو آیت سجدہ کو سنتا ہے. جو بندہ بھی آیت سجدہ کو سنتا ہے اس پر سجدہ ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے جلد 2 صفحہ 6. اور اسی طرح کبیر تابعین کبار گزرے حضرت ابراہیم نخعی حضرت نافع اور حضرت سعید بن جبیر وہ بھی کہتے ہیں جس شخص نے آیت سجدہ کو سنا اس پر سجدہ کرنا لازم ہے. اس پر سجدہ کرنا لازم ہے. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے جلد 2 صفحہ 5. جلد 2 صفحہ 5. پھر قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کے کتنے مقامات ہیں؟ تو اس پر احناف کا موقف ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. 14 سجدے 14 آیات مبارکہ ہیں جن میں آیات سجدہ ہے. آیت سجدہ 14 مقامات ہیں. ان میں سے یہ پہلا مقام ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 206 کا. وہ 14 آپ لکھ لیں جو 14 سجدے ہیں. سورۃ الاعراف میں ہے پہلا, دوسرا سورۃ الرعد, تیسرا سورۃ النحل, چوتھا سورہ بنی اسرائیل, پانچواں سورہ مریم, چھٹا سورۃ الحج کا جو پہلا سجدہ ہے, ساتواں سورۃ الفرقان, آٹھواں سورۃ النمل, نواں سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ, 10واں سورۃ صاد, 11واں حامیم السجدہ, 12واں سورۃ النجم, 13واں سورۃ الانشقاق اور 14واں سورۃ العلق. 30ویں پارے میں 2 سجدے آتے ہیں سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق. تو یہ 14 سجدے کی آیات ہیں جن کو جب پڑھیں یا سنیں تو ان پر سجدہ کرنا واجب اور لازم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی
کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ الاعراف الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح باقی قرآن مجید بھی ذوق سے، شوق سے، محبت سے، ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اس کا نور عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کے تصدق سے کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہم آمین بحق نبی کا و رسول کا و حبیبی کا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ الا البلاغ المبین۔